الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء خاتم النبیین محمد بن عبداللہ العربی القرشی الہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، آج انشاءاللہ تیسری ائمہ اربعہ میں سے تیسری امام، اور وہ ہے الامام الشافعی رحمہ اللہ، کہ احد الائمۃ الاربعہ، ائمہ اربعہ المتبوعین فی الفروع میں یہ تیسری نمبر پر ہے، عمر کے لحاظ سے، وجود کے لحاظ سے. اور جس سال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دنیا سے رخصت ہو گیا یا وفات پایا 150 ہجری میں، علی القول الراجح امام شافعی دنیا میں آیا. اور امام شافعی رحمہ اللہ چاروں ائمہ میں نے کہا یہ تیسری نمبر پر، اور جس کی طرف پوری اہل سنت کے نسبت ہوتے ہیں. اور امام شافعی، اس کی کنیت ہے ابو عبداللہ امام بخاری کی بھی کنیت ہے. اور جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے ام عبداللہ نسبتاً الی عبداللہ ابن الزبیر. امام شافعی یہ ابو عبداللہ محمد ابن ادریس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع الہاشمی القرشی المطلبی، یہ ہاشمی بھی تھا اور قریشی بھی تھا اور مطلبی بھی. اور یہ ظاہر ہے کہ جب ان کے والد قریشی قبیلے سے اور ہاشمی خاندان سے، مطلبی خاندان سے ہے، لیکن ان کے والد رحمہ اللہ وہ مکہ سے ہجرت کیا، غزہ، یا جو فلسطین میں آج کل بہت مشہور ہے، جنگوں کی وجہ سے فلسطین کی طرف چلا گیا اور غزہ میں اترا. اور ان کا یہ ہجرت یا یہ سفر بحثاً عن الرزق، روزی کی تلاش میں وہ وہاں غزہ یا فلسطین کی طرف چلا گیا. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ جب دنیا میں آیا، بعد مدت قصیرہ، مختصر وقت کے بعد ان کے والد ادریس دنیا سے چلا گیا، وفات پایا. ظاہر ہے کہ جب وہ وفات پایا، فتولت تربیتہ امہ، ان کی والدہ اس کی تربیت کو اپنے ذمہ میں لیا. اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نسب جو شافعی ہے الہاشمی، میں نے کہا عثمان ابن شافع الہاشمی، ہاشمی، اور یہ شافع ابن السائب ہے. اور یہ هو الذي لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم او حظی بشرف الصحبہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب ہو گیا، یا شرف صحبت سے یہ محظوظ ہو گیا، اس کو حصہ ملا. معنی یہ کہ ان کے اگر آگے جائیں دادا و پردادا یہ صحابی ہے، یہ من اسرت اسلامیت خالصہ، ایک خالص مسلمان گہرانی میں امام شافعی رحمہ اللہ دنیا میں آیا. اور یہ ان کے جو دادا ہیں شافع ابن السائب، یہ وہ غزوہ بدر میں یا جنگ بدر میں گرفتار ہوا تھا، قیدیوں میں سے، اسیروں میں سے تھا، لیکن وہ اس نے اپنے آپ کو فدیہ دے کر چلوایا، ثم اسلم، اس کے بعد وہ صاحب اسلام آیا. اور یہ صاحب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شافع ابن صاحب ابن یزید رضی اللہ عنہ، اور یہ صحابہ میں سے ہیں. اور یہ اس کی نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتے ہیں. تو نسب عبد مناف میں جا کر ان کے نسب ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب سے.
مگر ان کی جو والدہ ہیں اور یہ یمنی الاصل، یمنیت الاصل، اصل یمنیت ہے، اور یہ الدشنوا قبیلہ سے ان کا تعلق تھا۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ قبیلۃ الاسد، قبیلۃ الاسد سے اس کا تعلق تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ قبیلہ بنی اسد قبیلۃ عربیہ، ایک عربی قبیلہ اور خالص عربی، لیکن ان کے والدہ قریشی نہیں تھے، قریشی نہیں تھے، جیسے کہ ان کے والد قریشی تھے لیکن ان کی والدہ قریشی نہیں تھے۔ اور ان کی ولادت کی جگہ کے متعلق لوگوں کا اختلاف ہے، کیا یہ یمن میں پیدا ہوا یا یہ غزہ فلسطین میں پیدا ہوا یا ان کی دوسرے جگہ، اور ظاہر ہے کہ غزہ میں پیدا ہوا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ عسقلان میں پیدا ہوا ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ غزہ میں پیدا ہوا۔ میں نے پہلے بتایا کہ سنہ 150 ہجری، لیکن عسقلان میں اگر بھی پیدا ہو تو عسقلان بھی غزہ یا فلسطین کے مضافات میں سے یا اس کے علاقے میں سے ایک علاقے کا نام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ جب 13 سال کی عمر میں وہ امام مالک رحمہ اللہ کی جو کتاب مشہور ہے موطا مالک، حافظہ عن ظہر الغیب، اس کو بالکل ازبر یاد کیا موطا مالک کو، اور موطا مالک کو یاد کیا، اور ساتھ ساتھ امام مالک رحمہ اللہ کے صحبت سے فیضیاب ہو گیا۔ جب یہ بغداد سے نکلا، آیا مکہ حج کرنے کے بعد مدینہ آیا، اور مدینہ میں امام مالک رحمہ اللہ کے مجلس میں بیٹھ گیا اور اس کو لازم پکڑا۔ اسی وجہ سے تاریخ میں یہ لکھا جاتا ہے کہ امام شافعی 16 سال امام وفات پایا، تو وہ یہ منتقل ہو گیا اپنے استاد دوسرے استاد کی طرف، اور وہ ابراہیم ابن سعد الانصاری، ان کی ماتحت، اور پھر محمد ابن سعید ابن فدیک وغیرہ مشائخ جو وہاں اس وقت متوفر تھے یا موجود تھے، تو ان سے علم حاصل کیا۔ اور جب امام مالک رحمہ اللہ کی وفات کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ نے ہجرت کیا نجران کی طرف، اور نجران کی طرف، لیکن نجران میں بحیثیت گورنر۔ اور اس کے بعد تیسری بات ہے، اور وہ ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے متعلق مشہور اور معروف، ان کا دنیا میں بہت اتباع ہے اور پیروی کار، جیسے کہ انڈونیشیا ہے، ملائیشیا ہے، تائیلینڈ ہے اور فلپین ہے۔ یہ جو ملکوں کا نام لے رہا ہوں، ان میں جو لوگ ہیں یہ اکثر و بیشتر شافعی مسلک یا شافعی مذہب سے ان کا تعلق اور یا منسلک ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہ میں نے کہا کہ یہ جو شافعی مسلک ہے، یہ جب بغداد میں تھے، وہاں زندگی گزار رہے تھے، تو بغداد سے منتقل ہو گیا مصر کی طرف، پھر مصر میں وہاں رہا، اور بغداد میں تھے ان کے آراء، فقہی آراء، جو آج کل تعبیر کیا جاتا ہے قولہ القدیم سے، اور مصر میں منتقل ہونے کے بعد جب وہاں اپنے آراء پیش کیا یا نظریات یا خیالات، اور اس کو کہا جاتا ہے قولہ الجدید، یعنی گویا امام شافعی رحمہ اللہ کے قول الجدید مصر میں داخل ہونے کے بعد جو آراء ہے یا نظریات، یہ ناسخ ہے ان کی اس آراء پر جو بغداد میں یا قول قدیم کی صورت میں موجود ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب اس کے خلاف اگر کوئی آراء دیا ہو، اگر اس کے خلاف کوئی آراء نہیں دیا بلکہ آراء جدیدہ دیا، تو ترجیح کے وقت میں نے کہا کہ اگر ٹکراؤ ہو تو ترجیح قول الجدید کا ہوگا، قول القدیم کا نہیں ہوگا۔
اور امام شافعی رحمہ اللہ نے کہ آپ جانتے ہیں جب مصر میں داخل ہو گیا اس نے کتاب لکھا اور اس کی کتاب کا نام ہے الرسالۃ المصریہ یا معروف ہے علمی حلقات یا علماء کے درمیان رسالۃ الشافعی کے نام سے، اور یہ من احسن الکتب ومن اجمع الکتب، اور خصوصاً آپ کو اگر خبر واحد میں کوئی شک و شبہ ہو تو آپ اس سے لے سکتے ہیں، اگر آپ کو اصول الفقہ میں کوئی معاملات ہو تو رسالۃ الشافعی میں رجوع کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ایک بہت عظیم اور جامع کتاب ہے، اور میں بذات خود اس کو زیادہ اس سے استفادہ بھی کیا ہوں اور نقل بھی کیا ہوں، اور امام شافعی کے عظیم اقوال سے استفادہ کیا ہوں۔ اور دوسری ان کی ایک کتاب ہے جو مشہور معروف ہے مسند الشافعی کے نام سے۔ البتہ مسند الشافعی یہ وہ کتاب نہیں کہ امام شافعی خود تصنیف کیا ہو، بلکہ یہ وہ کتاب ہے جو علماء الخوارزم یا خوارزم شاہی علماء نے جو شافعی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے ان احادیث جو کتاب الام کے اندر موجود تھا اور وہ کتاب الام سے الگ کر کے انہوں نے ترتیب دیا اور نام رکھا مسند الشافعی۔ البتہ یہ امام شافعی کا تصنیف نہیں ہے، جیسا کہ مسند امام ابی حنیفہ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا یا جمع کردہ کتاب نہیں ہے۔ بعد میں ابو متین البلخی دوسرے لوگوں نے آ کر اس کو جمع کیا اور ترتیب دیا اور نام رکھا مسند الامام ابی حنیفہ رحمہ اللہ کے نام سے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کی کتاب جو کتاب الام ہے وہ ام ہے، نام بھی ام ہے اور خود بھی ام ہے، کتاب الام الامام شافعی رحمہ اللہ۔ 4 جلدوں میں 5 جلدوں میں مختلف ایڈیشن موجود ہے، اور وہ بہت عظیم کتاب ہے، بہت عظیم کتاب ہے، اور آپ ان کے بارے میں آپ کا شاید معلومات ہوگا یہ رسالہ کی بات۔ اور جب امام شافعی مصر میں تشریف لایا تو یہ تقریباً 199 ہجری میں، اور امام شافعی کی وفات ہے آگے تو بتا دوں گا 204 ہجری میں، معنی مصر میں امام شافعی رہا ٹوٹل 5 سال اس حساب کے اعتبار سے۔ اور امام شافعی آنے سے پہلے، مصر میں پہنچنے سے پہلے، اس کی جو آفاقی شہرت تھے اور اس کی جو علماء کے درمیان، مصریوں کے درمیان بالخصوص چرچا تھا، وہ پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ اسی وجہ سے اس کے امام شافعی کے جو صحبت میں رہا ان کے شاگرد، اور خصوصاً ربیع ابن سلیمان المرادی اور عبداللہ ابن زبیر الحمیدی۔ آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر الحمیدی شیخ البخاری ہے، وہو شیخ البخاری لأول حدیث صحیح البخاری، بس صحیح بخاری کی جو پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اس کو امام بخاری نے اپنی اس استاذ کے تھرو عبداللہ ابن زبیر الحمیدی کے تھرو نقل کیا۔ اور عبداللہ ابن زبیر الحمیدی یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگردوں میں اور خصوصی دوستوں میں عبداللہ ابن زبیر الحمیدی، سفیان ابن عیینہ، اور امام شافعی چونکہ سعودیہ میں تھے، مکہ میں مدینہ میں رہا، اور یہ لوگ بھی چونکہ امام اہل مکہ فی الحدیث، جیسا سفیان ابن عیینہ امام اہل مکہ فی عصرہ فی مکہ، تو ان لوگ ان کے ساتھ تھے۔ اور یہ جب مصر میں اترا یا مصر میں تشریف لایا امام شافعی رحمہ اللہ، اس وقت ان کی صحبت میں یا ان کے ہم رکاب اور ہم سفر بن کر یہ ربیع ابن سلیمان المرادی اور عبداللہ ابن زبیر الحمیدی بھی مصر میں آیا۔ جب امام شافعی رحمہ اللہ وفات پایا تو عبداللہ ابن زبیر الحمیدی واپس
مکے کی طرف چلا گیا۔ اور جب وہ مصر میں آیا تو ایک خیمہ ان کا مہمان خانہ تھا، نزل المصر نزل بالفسطاط، ایک خیمہ میں، اور یہ عبداللہ ابن عبد الحکیم کی میزبانی میں، یعنی اسی کا خیمہ تھا۔ اور عبداللہ ابن عبد الحکیم یہ من اصحاب مالک، امام مالک کے شاگردوں میں سے یا ان کے رفقاء کار میں سے ایک تھا، تو ان سے وہاں ملا۔ اور امام شافعی، میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا کہ بقی فی مصر 5 سنوات، اور 5 سال مصر میں رہا، اور وہاں قضاوت کا ذمہ داری اپنے سر پر تھا، اور قضاہا کلہا، یہ 5 سال مکمل طور پر امام شافعی نے تدریس، تالیف اور مناظرہ اور مناقشہ، مباحثہ، اور خصوصاً الرد علی الخصوم، کہ اپنے مخالفین کے رد میں یہ گزارا 5 سال کو۔ یہ 5 سال ان کے وہ کہا جاتا ہے الدور الذهبی، ایک ذهبی سونا جیسے زمانہ تھا۔ تو تدریس بھی کیا، تالیف بھی کیا، مناظرہ بھی کیا، مناقشہ بھی کیا، مباحثہ بھی کیا، اور مخالفین کے اوپر خوب رد بھی کیا۔ اور میں نے ابتداء بتایا کہ مصر میں امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے مذہب الجدید کا بنیاد بھی رکھا، اور اسی پر فتویٰ بھی دیا، اجتہاد بھی کیا، اور استنباط بھی کیا۔ اور خود جب یہ وہاں جو فتویٰ دیا، استنباطات یا اجتہادات جو مصر میں کیا، بعض ان میں سے میں نے پہلے بتایا کہ ان کے جو نظریات یا خیالات عراق میں تھا، تو اس کے خلاف اس نے ظاہر کیا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ جب دیکھا امام احمد بن حنبل کو، جیسا کہ امام احمد بن حنبل ان کی شاگرد تھا، ایک مجلس میں ایک دن دونوں موجود تھے۔ امام احمد بن حنبل نے امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف کہا کہ اذا جاء الحلال والحرام، امام شافعی نے امام احمد کی طرف کہا اذا جاء الحلال والحرام فانتم عالم منا یا اہل الحدیث بالحدیث، کہا کہ مسئلہ حلال حرام کا ہو، تم اہل الحدیث عالم بالحدیث منا، تم اہل حدیث لوگ ہم سے زیادہ عالم ہیں بالحدیث، حدیث کے متعلق۔ اور یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے اعتراف ہے۔ انشاءاللہ میں اس کو امام احمد بن حنبل کی جب اس کے ثوانی حیات میں گفتگو کروں گا وہاں بھی ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ اور امام شافعی کا یہی رائے تھا کہ اذا جاء الحلال والحرام فانتم عالم منا یا اہل الحدیث بالحدیث، یا اہل الحدیث۔ اس وقت امام شافعی نے لفظ اہل الحدیث کو استفادہ کیا، لیکن ان لوگوں کے درمیان کوئی ایسا تشویشات نہیں تھی جو آج کل ہمارے حلقات علمیہ میں اور بالخصوص طلبہ کے درمیان آج کل ہم دیکھ رہے اور سن رہے، جو ہر ایک رجمہ بالغیب گفتگو کرتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے کوئی نہ سر ہے نہ کوئی دم ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ جب مدینہ تشریف لایا، امام مالک کو نہیں پہچانتے تھے۔ سنا تھا امام مالک ایک بہت بڑا عالم ہے، بڑی شخصیت ہے، حرم میں درس دے رہے، لیکن نہیں پہچانتے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے نماز عصر کو پڑھا، نماز عصر کے بعد کہتے ہیں میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص لمبے گورے اور خوبصورت خوش لباس، اور آ کر کہتے ہیں کرسی کے اوپر بیٹھ گیا اور درس شروع کیا۔ میں نے کہا کہ شاید ہی ہے امام مالک۔ کہتے ہیں درس میں بھی جا کر بیٹھ گیا۔ کہتے ہیں کہ جب میں بیٹھ گیا وہاں،
اپنے ہاتھ میں اسی طرح ہاتھ کو پیر رہا تھا، انگلی کو ہاتھ کے ہتھیلے میں. تو امام مالک کہتے ہیں مجھے دیکھا، مجھے جانتا تو کیا کرتا ہے، کھیل رہے. تو میں نے کہا نہیں میں لکھ رہا ہوں. کہا جب میں کہا کدھر ہو، میں اس کے پاس گیا، کہا کہاں ہے لکھنا. میں نے کہا کہ میں کتابت کی ثواب حاصل کر رہا ہوں ہاتھ اپنے ہتھیلے میں پھیر کر، اور جو لکھ رہا ہوں وہ دل میں. اور جب امتحان لیا تو امتحان میں کامیاب ہو گیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اسی وقت امام مالک نے کہا تم میرے مہمان ہیں، آپ میرے مہمان ہیں. اور جب وہ مہمان بن گیا، رات مہمان بن گیا، تو امام مالک ہے مہمان نواز، اور اس نے مہمان نوازی کیا. لیکن اس وقت امام مالک رحمہ اللہ کے پاس نہ مرد اولاد نہیں تھے. تو اس کے جو بیٹیاں، انہوں نے پانی لا کر لوٹا میں رکھ دیا وہاں، کہ اس گمان میں امام شافعی رات یہ تہجد پڑھیں گے، وضو کریں گے. تو رات سو گیا. صبح جب آیا دیکھا کہ پانی اسی طرح ہے، کسی نے ہاتھ لگایا ہی نہیں ہے. امام مالک رحمہ اللہ کی بیٹیوں نے احتجاج کیا اپنے والد پر، کہا کہ آپ نے کہا امام شافعی اتنا بڑا عالم ہے، اتنا یہ ہے وہ، کہا کہ حتیٰ وہ تہجد بھی نہیں پڑھا. امام مالک مجبوراً جب امام شافعی سے پوچھا کہ خیریت وجہ کیا ہے، امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ میرا وضو ٹوٹا ہی نہیں ہے، تو میں کس طرح پانی کو ہاتھ لگا دوں. یہی وہ لوگوں کے تقوی اور پرہیزگاری اور ان لوگوں کے زہد اور یا ان کے خوف خدا جو ان کے دل میں موجود تھے. تو یہ مختصراً میں نے ذکر کیا، لیکن آپ کے یاد میں ہو جب جو امام شافعی جب عراق میں تھا تو وہاں اس وقت دو مدرسہ وجود میں آیا تھا، مدرسۃ رائے و مدرسۃ اہل الحدیث بالحجاز، اور مدرسۃ رائے بالعراق. لیکن اور یہ مدرسۃ اہل الحدیث بالحجاز در حقیقت امتداد ہے جو اس مدرسہ کا، جو عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر اور عائشہ وغیرہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سلسلہ علوم اور سلسلہ تدریس تھا. پھر امام شافعی ان سے زیادہ متاثر ہو گیا. اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.